الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام وسید الاسلم مقف الوجود وسر اللہ تعالی فی کل موجود مقتدل داعی الوجود صاحب اللواء الحمد المقام المقصود المولان الحق ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السجود ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی مصطفیٰ حبیب اللہ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بعد حمد و صلاۃ، تمام تعریف اس رب کی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں یوم عمر منانے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم سنیوں کے یہاں بزرگوں کے دن، ان کے عرائض، ان کی یاد منانا تو بہت اہم عمل ہے، اور یہ زمانہ رسالت سے قائم ہے۔ مگر یاد رکھو کہ عمر بن خطاب کوئی شخص نہیں، یہ تو پورا کا پورا نصاب ہے۔ یہ کوئی عام کتاب کا نصاب نہیں، یہ تو ایسا نصاب ہے کہ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ عزیزان محترم، عمر بن خطاب وہ نصاب ہے جو پورے اسلام کا نصاب ہے۔ جس نے عمر سے محبت کر لی، عمر کو یاد کر لیا، عمر کو پڑھ لیا، گویا اس نے پورا اسلام پڑھ لیا، پورا اسلام سیکھ لیا۔ عمر کی محبت اسلام کو سکھاتی ہے، اسلام سے محبت بتاتی ہے۔ آج سرنامہ کلام میں جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 ہے، اور اس آیت کے تحت اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا۔ مرجع یعنی جہاں جمع ہوتے ہیں، اور امان کی جگہ بنائی جہاں پر امان ملتا ہے۔ مرجع اور امان بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور ہم نے تاکید فرمائی کہ ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف کریں طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہے قرآن مجید میں، اور یہ آیت سورہ بقرہ میں نازل ہوئی۔ یہ آیت کچھ اس طرح نازل ہوئی، بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے 402 پہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی موافقت فرمائی۔
یہ عمر بن خطاب کی عاجزی ہے کہ وہ 3 باتوں میں موافقت کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کئی باتوں میں حضرت عمر بن خطاب کی موافقت فرمائی۔ تو عرض کرتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، اگر ہم مقام ابراہیم کو مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائیں تو کیسا رہے گا؟ تو اللہ نے یہی آیت مبارکہ میری تائید میں نازل فرما کر مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 402۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر کے فاصلے پر مشرق کی جانب قائم ہے۔ اس پتھر میں ایک قدم مبارک کے نشان کی گہرائی 10 سینٹی میٹر اور دوسرے کی 9 سینٹی میٹر ہے۔ البتہ اب ان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ابتدا میں یہ پتھر کسی فریم یا باکس وغیرہ میں محفوظ نہیں تھا اور عشاق اس سے برکات لینے کے لیے اس کو چھوتے اور بوسہ لیتے، اسی کے سبب انگلیوں کے نشانات باقی نہ رہے۔ اس مبارک پتھر میں ہر قدم کی لمبائی 22 سینٹی میٹر اور چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے۔ اس کے متعلق حیرت انگیز بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ عرب میں پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن اس مبارک پتھر کو شرف یہ حاصل رہا کہ ہر قسم کی پوجا اور پرستش سے ہر زمانے میں محفوظ رہا، اور بحمد اللہ تعالیٰ اللہ نے کسی کو بھی اس کی پوجا کرنے نہ دی۔ 1967 میں سے پہلے مقام ابراہیم کی حفاظت کے لیے اولاً ایک حفاظتی خول بنایا گیا۔ پہلے اس پتھر کو ایک چاندی کے صندوق میں بند کر کے اس کے اوپر ایک گنبد نما کمرہ بنا دیا گیا جس کا رقبہ 18 مربع میٹر تھا۔ بعد ازاں طائفین کی رکاوٹ یعنی طواف کرنے والوں کی رکاوٹ کے سبب اس عمارت کو ختم کر کے ایک شیشے کا خول تیار کیا گیا اور مقام ابراہیم کو ایک شاندار کرسٹل میں نصب کر کے اس کے گرد لوہے کی مضبوط جالی لگا دی گئی۔ نیز اس کو سنگ مرمر کے ایک بڑے پتھر میں نصب کر دیا گیا۔ اس خول کے ڈھانچے کو پیتل سے بنا کر اندرونی جالی پر سونے کا پانی چڑھایا گیا اور بیرونی جانب 10 ملی میٹر ایسا شفاف شیشہ لگایا گیا جو کہ بلڈ پروف بھی ہے اور ہیٹ پروف بھی ہے، یعنی نہ تو اس پہ کوئی گولی اثر کر سکتی ہے اور نہ سورج کی شعاعیں۔ اس شیشے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین مبارک کی واضح زیارت بھی کی جا سکتی ہے۔ اب رہا مسئلہ مقام ابراہیم کا کہ مقام ابراہیم کون سی جگہ ہے، تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ انہیں حکم دیا گیا کہ اس جگہ کو گندگی سے پاک کرو، اس جگہ کو گندگی سے پاک کرو۔ اسے مقام ابراہیم جہاں بنانے کی بات ہو رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور اس میں جو بھی وہ امن میں آ جائے، جو بھی اس میں آ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، اگرچہ کسی جرم کا ارتکاب کر کے کیوں نہ آیا ہو۔ جب کوئی شخص کعبے کی حدود میں آ جاتا ہے تو امن میں آتا ہے۔ آدمی اپنے باپ اور بھائی کا قاتل یہاں سامنا کرتا ہے لیکن اسے کچھ تعارض نہیں کرتا، جس کی وجہ سے سورہ مائدہ میں بیان ہوا کہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کعبے کو، جو کہ عزت والا گھر ہے بقا کے باعث لوگوں کے لیے، یعنی اپنی عظمت کے سبب لوگوں سے شر کو دور کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ لوگ بیت اللہ کا حج نہ کریں تو بھی آسمان کو زمین پر گرا دے گا۔ اگر لوگ بیت اللہ شریف کا حج نہ کریں تو اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین پر گرا دے گا۔ یہ شرف صرف اس کے بانی حضرت خلیل کے وجہ سے ہے۔ لوگ اگر بیت اللہ کا حج نہ کریں تو اللہ تعالیٰ آسمان کو زمین پہ گرا دے گا۔ یہ شرف اس کے بانی حضرت خلیل الرحمن کی وجہ سے ہے۔ اور جہاں پر ہے واتخذوا من مقام ابراہیم، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے اور فرماتے ہیں کہ سارا کا سارا جو صحن حرم ہے وہ جو ہے مقام ابراہیم ہے۔ علماء کرام کی اس میں رائے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بیان فرما رہے تھے۔ جب آپ نے طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے عرض کی کیا یہی مقام ہمارے آپ ابراہیم کا ہے؟ آپ نے عرض کی ہاں، تو فرمایا کہ ہم اسے جائے نماز نہ بنا لیں؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقام ابراہیم کی زیارت بھی توفیق عطا فرمائے اور وہاں پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے مصلی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لفظوں کی تائید فرمائی ہے۔
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس راستے پہ عمر ہو اس پر شیطان نہیں آئے گا، جس راستے پہ عمر ہو اس پر شیطان نہیں آئے گا، اور جس سینے میں عمر ہو تو اسے کیا خاک بہکائے گا۔ تو جب عمر کے خوف ایسا ہے کہ وہ اس راستے پر نہیں آتا، تو پھر ذرا عزیزان محترم یہ سوچیں کہ جس سینے میں عمر کی محبت ہوگی اس سینے میں شیطان کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے 6 ہجری میں 33 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور 40ویں فرد تھے جو ایمان لائے، اور پھر اگلے 30 سال تک اسلام کی بے پناہ خدمت کی۔ جب آپ اسلام لے کر آئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام، نوریوں کے سردار، آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی اور آسمان کے تمام فرشتوں کی جانب سے آپ کو عمر بن خطاب کے اسلام لانے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مرحبا، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نوریوں کو سردار بھی ان کی مبارکباد دینے آتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور نماز میں شامل نہیں ہوا۔ آپ نے اس سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور تو نماز میں شامل نہیں ہوا؟ تو وہ کہنے لگا جا جا اپنا کام کر۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ جو میرے بعد آئے گا وہ تجھے سیدھا کر دے گا، یہ کہہ کر چلا گیا۔ اللہ کی شان، میرے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب خود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کہ رسول خدا نماز پڑھا رہے ہیں اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جا جا اپنا کام کر، اپنا کام کر۔ میں نے بس کی بات سنی، میرا دماغ گھوم گیا، میں نے اس کی پٹائی شروع کر دی، اس کو خوب مارا۔ جب خوب مار چکا تو میں آ کے نماز میں شامل ہو گیا۔ میں آ کر نماز میں شامل ہو گیا۔ جیسے ہی میں نماز میں شامل ہوا، نماز مکمل ہوئی تو حضور نے پوچھا کہ اے عمر، کہیں تم نے اس کو جان سے تو نہیں مار دیا؟ تو آقا علیہ السلام سے حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ابھی بس تلوار اٹھائی اور کہا ابھی بس اس کو مار کے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا عمر ایسا نہیں کرو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ عمر، بیٹھ جاؤ، ایسا نہ کرو، بیٹھو اور بات سنو، تحمل رکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، تمہارا غصہ بھی اللہ کو پیارا ہے اور اللہ کی رضا تمہاری رضا میں ہے کہ اللہ چاہتا ہے جو عمر چاہتا ہے ویسا ہو جائے۔ تم بیٹھو سنو، لیکن اللہ کو سجدوں کی حاجت نہیں، وہ خالق اور معبود حقیقی سجدوں سے بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے سجدوں کی، اسے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ سجدوں سے بے نیاز ہے۔ یہ فرمایا آپ نے۔ ابھی آپ بیان کر رہے تھے کہ آسمان دنیا پر جتنے فرشتے ہیں ان میں ملکوت بھرے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایسی عبادت کی اللہ کی کہ اللہ کو سجدوں سے بے نیاز کر دیا۔ ان کی عبادت کے بعد اللہ کو کسی کے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی اسنا میں جبریل امین علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے آسمان پر جو فرشتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے وہ سجدے کی حالت میں، وہ سجدے کی حالت میں ہے، اور ان کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ ذات جو ملک اور ملکوت کا مالک ہے، اور وہ سجدے میں رہیں گے جب تک قیامت نہ آ جائے۔ دوسرے آسمان پہ جو فرشتے ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں، حالت قیام میں ہیں، اور ان کی تسبیح کیا ہے؟ ان کی تسبیح ہے سبحان ذی العزت والجبروت، پاک ہے وہ ذات جو عزت اور جبروت والا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ تیسرے آسمان پہ جو فرشتے ہیں وہ رکوع کی حالت میں ہیں، اور ان کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان الحی الذی لا یموت، پاک ہے وہ ذات جو زندہ ہے اور جسے کبھی موت نہیں آنی۔ جب حضرت عمر بن خطاب نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے بعد میں اپنے آپ کو اس طرح سے موڑ لوں گا جیسے آپ کی طبیعت و شریعت چاہتی ہے۔ یہ عمر بن خطاب ہیں کہ اسلام پر اگر کوئی شخص عمل نہ کرے تو یہ بات بھی آپ کو ناگوار گزرتی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ جو شخص اسلام لے آیا وہ ہر طرح سے
پورے اسلام میں داخل ہو جائے، اور یہ آپ کا ذوق اور آپ کا شوق اور آپ کی محبت تھی دین سے، اور آپ کی یہ سختی اسلام کو اتنا پھیلا گئی کہ 4 بر اعظم تک اسلام پھیلا۔ اور آپ کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کے پاس بوڑھی عورت آئی روتے ہوئے کہ عمر میرا تیل گر گیا، زمین نے پی لیا، تو آپ نے زمین پہ درہ مارا، کہا زمین کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا جو تو نے کسی کا تیل پی لیا؟ بس یہ سننا تھا کہ زمین نے تیل جو ہے واپس لوٹا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاریخ سیر الکامل کے اندر اور تاریخ دمشق مدینہ میں، یہ دونوں کتابوں میں روایت لکھی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص شیخین سے محبت فرماتا ہے، ابو بکر عمر سے محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں، اور جو شخص شیخین سے نفرت فرماتا ہے تو اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ تو اگر جو لوگ عمر بن خطاب سے اور ابو بکر سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے 70,000 فرشتے اس کی بخشش کے لیے، اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوبین ابو بکر و عمر سے نفرت فرماتے ہیں، بغض اور عداوت رکھتے ہیں، تو اللہ کے 70,000 فرشتے ان پر لعنت برساتے ہیں۔ بقول شاعر جو رافضی سینوں پر غضب ہے وہ عمر ہے، جو رافضی سینوں پر غضب ہے وہ عمر ہے، جو ناصبی ذہنوں پر قیامت ہے وہ علی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اس طرح جلوہ افروز ہوئے کہ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھا اور الٹے ہاتھ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ یہ منظر دیکھ کر صحابہ خوش ہو گئے، یہ منظر دیکھ کر صحابہ خوش ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لو اور یاد رکھنا دوبارہ بھی دیکھو گے، دیکھ لو اور یاد رکھنا دوبارہ بھی دیکھو گے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ علیہ وسلم دوبارہ کب دیکھیں گے؟ تو حضور فرمانے لگے کہ میدان حشر میں سور پھونکا جائے گا اور لوگ جمع ہوں گے، تو اس وقت سب سے پہلے میں اپنی قبر اطہر سے باہر آؤں گا، میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، اور اس کے بعد ابو بکر عمر باہر آئیں گے، اور میرے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ایسے ہی ہوگا جیسے آج ہے، اور عمر کا ہاتھ بھی ایسے ہی ہوگا جیسے آج ہے۔ تو جو تم منظر آج دیکھ رہے ہو کل حشر کے میدان میں بھی تم یہ منظر دیکھو گے۔ یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو جب کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا نا کہ ابو بکر اور عمر کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، تو کہنے لگے کہ تجھے میں دکھا دوں یا بتا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ دکھا بھی دیں اور بتا بھی دیں۔ تو ہاتھ پکڑا اور روضہ رسول پہ لے گئے، یہ دیکھ لے، یہ ان اصحاب کی جو قبر اطہر ہے یہ ان کی شان کو بتا رہی ہے، اور ان کا مقام یہی ہے جس طرح یہ حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں آج۔ عربی زبان میں بکر کی کئی دو عرض کر دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کا نام آ گیا ہے تو اس نام کی نسبت سے یہ لفظ بھی بتاتا چلوں کہ بکر کسے کہتے ہیں؟ جب کسان اپنی فصل پہ بہت محنت کرتا ہے اور پھر اس زمین کے اوپر بہت محنت کرتا ہے اور پھر اس کا فصل آتا ہے، تو پہلا جو پھل آتا ہے، اس کی محنت کا جو پہلا پھل آتا ہے اسے بکر کہتے ہیں، جو اس کی محنت کا پہلا پھل ہے اسے بکر کہتے ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ لکھے ہیں کہ مؤذن کی آواز سن کر جو سب سے پہلے اٹھے، مؤذن کی آواز سن کر جو سب سے پہلے اٹھے اسے بکر کہتے ہیں، عربی میں اسے بکر کہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب دعوت تبلیغ شروع کی نا، تو سب سے پہلے مردوں میں جو ایمان لے کر آئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو اس حوالے سے آپ کو بکر کہتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو بکر کہتے ہیں۔ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو علی پاک کا انکار نہ ہوگا۔ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم سے تو علی پاک کا انکار نہ ہوگا۔ جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر، جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر، جو ذکر ابو بکر پہ شرشار نہ ہوگا۔ تو یہ ابو بکر صدیق کا جو ذکر ہے نا، اس پہ کوئی کہے نا کہ میں حیدر کا عاشق، میں مولا کائنات کا ماننے والا ہوں، میں علی کا کرنے والا ہوں، اور ابو بکر کے ذکر سننے کے بعد اس کے چہرے کی زاویہ بدل جائے، رنگت بدل جائے، تو سمجھ لینا، یاد رکھنا اس جملے کو کہ جھوٹا ہے دغاباز ہے وہ عاشق حیدر،
جھوٹا ہے، تکاباز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پہ سرشار نہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی محبت 80 سال کے گناہوں کو کفارہ ہے، 80 سال کے گناہوں کو کفارہ ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ بندہ گھر سے اٹھے چلے اور کسی مجلس میں جا بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب گھر سے وہ نکلتا ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے بندہ کسی دینی اجتماع میں، پروگرام میں، 11ویں میں، 12ویں میں، کسی محفل مجلس میں، کسی عرس میں جانے کے لیے، اور وہاں جا کر بیٹھتا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اوپر تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ ہوتے ہیں، اس پر تہامہ پہاڑ کے برابر گناہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر سنتا ہے، کسی بات پر، رب کی ذکر پر اس کے آنسو نکل آئیں، جسم پہ لرزہ طاری ہو جائے، جسم پہ خوف طاری ہو جائے، تو بس اس لرزے، اس خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تہامہ پہاڑ جیسے گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر فرماتے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں کہ جب لوگوں کے یہاں کوئی مر جاتا ہے، ہمارے یہاں تو خیر جمعہ سننے بھی نہیں پہنچتے نا، جمعے میں وہ جو خطبہ ہوتا ہے وہ بھی سننے نہیں جاتے، لیکن یہ جمعے کا جو خطبہ سننے بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، ان کو یہ فضیلت ملتی ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، وہ جمعہ، وہ سننا، بیٹھنا سارے گناہوں کو کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے لوگوں کے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ ان کی قبروں پہ جا کر نیاز پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اور سورہ کل شریف پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے قبر پہ جا کر اور مردے کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایصال ثواب کے بدلے مردے کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، کمی کر دیتا ہے، اور بس اوقات کچھ دیر کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے، کچھ دیر کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ لیکن جب کوئی عالم دین قبرستان سے صرف گزر جاتا ہے، صرف گزر جاتا ہے، کچھ پڑھے نہیں، کچھ کرے نہیں، گزر جاتا ہے، تو اس کے پاؤں کی جو دھول ہے وہ قبروں پہ پڑ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ 40 دن کے لیے اہل قبر سے عذاب اٹھا لیتا ہے، 40 دن کے لیے عذاب اٹھ جاتا ہے۔ سوچیں کہ آپ اور میں جا کر قبرستان میں کچھ پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوگی، لیکن ایک عالم دین اگر گزر جائے تو دین کے علم کی اور عالم دین کی اتنی اہمیت ہے کہ دین کے علم میں کوئی آ جائے، علم دین کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کے تہامہ پہاڑ جیسے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور عالم کہیں سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ قبروں میں موجود کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے عالموں کا طریقہ۔ ہم اگر مشکل کشا کو، حیدر کرار کو، مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں تو یہ شرک ہے، کسی کی نظر میں ہی شرک ہے۔ خارجی کھلم کھلا کہتے ہیں نہیں تو شرک ہے، یہ تو بدعت ہے۔ ہم مزار پہ جا کے مزار چوم لیں تو بھی شرک ہو جاتا ہے، وہ کسی کو چومے شرک نہیں ہوتا۔ ہم مزار بھی چوم لیں تو شرک ہو جاتا ہے۔ ہم غوث الاعظم کو حاجت روا مانیں تو شرک ہو جاتا ہے، ہم غوث الاعظم کو حاجت روا مانیں تو بھی شرک ہو جاتا ہے۔ ان کے یہاں تو یہ بھی شرک، وہ بھی شرک، سارے شرک۔ لیکن وہ اپنی کتاب کے اندر، اپنی کتاب میں ایک جگہ پر مشکل کشا اور سرکار غوث پاک کو شرک بتانے کے بعد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے امت کی مشکل دور کر دی۔ جو امت کی مشکل دور کرے اسی کو تو مشکل کشا کہتے ہیں، یعنی مشکل کو حل کرنے والا، مشکل کشائی، مشکل کو حل کرنے والا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا مسئلہ آیا نا تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور مخلوق کا مسئلہ حل فرما دیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کے سوال کے جواب میں کہ زکوٰۃ 2.5% جو تم دو گے تمہارے مال کو بھی پاک کرے گی اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گی اور اللہ کے قرب عطا فرمائے گی، تو تمہارا مسئلہ حل فرما دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے اس سوال کا استفسار کرنے سے مسلمانوں کی مشکل کشائی ہو گئی، تو حضرت عمر نے مسلمانوں کے لیے مسئلہ حل فرما دیا قیامت تک کے لیے۔ تو حضرت عمر قیامت تک کے لیے مسئلہ حل فرمائیں اور وہ مشکل کشا ہو جائیں تو شرک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم مولا علی کو علل اعلان کہہ دیں تو شرک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف بولنے سے شرک ہوتا ہے، ماننے سے شرک نہیں ہوتا، کیونکہ مانتے تو وہ بھی حضرت عمر کو ہیں، بولتے نہیں ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں۔ ہم یہ ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں، ہم مولا علی کی کھاتے ہیں تو گاتے ہیں، ہم سرکار غوث پاک کا لنگر کھاتے ہیں تو گاتے ہیں، ہم بولتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ورنہ انہوں نے دین کی شکل بگاڑ دی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں
ایک شخص آیا اور بڑا عجیب و غریب مسئلہ اس نے پیش کیا آپ کے زمانے خلافت میں. اس نے کہا کہ اے عمر بن خطاب، آج سے 2 سال پہلے میں تجارت کے لیے کہیں باہر گیا تھا. 2 سال بعد میں آیا ہوں. جب میں آیا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی پریگننٹ ہے، وہ حاملہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جملہ سنا تو فوراً حد نافذ فرما دی. حد نافذ فرمانے کا حکم دے دیا آپ نے. اسی مجلس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو معاذ کہنے لگے اے عمر، میں آپ کو یہ حد جاری نہیں کرنے دوں گا، آپ کو میں یہ حد جاری نہیں کرنے دوں گا. نبی کریم صلی و تسلیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے کئی مقدمے آئے، کئی مسئلے آئے، آپ نے فوراً حد جاری نہیں فرمائی. آپ نے اس حد کو وضع عمل تک کے لیے روک لیا. آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ حمل پورا نہ ہو جائے، حمل پورا کر لے، اس کے بعد پھر فیصلہ سنایا جائے گا. پھر اس عورت سے آئی کہ رسول اللہ جب پاک ہونے آئی تھی تو کہا جا اپنا حمل پورا کر لے. جب پورا ہو گیا تو کہا رسول اللہ میں نے اپنا حمل پورا کر لیا. یہ بچہ گود میں لے کر آئے. ان کا جا اس کو دودھ پلا. جب اس نے دودھ پلا لیا، اب وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا دودھ چھڑا دیا گیا. 2 سال دودھ پلا کر آئی تو اس کے بعد جو ہے حضور نے اس کو رجم کرنے کا حکم دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں آپ کو حد جاری نہیں کرنے دوں گا. آقا علیہ السلام کے سامنے بھی کئی مرتبہ ایسے مقدمے آئے، حضور نے اسے جو ہے وضع عمل تک روک دیا. آپ بھی روک دیں. آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل کی بات مان لی اور وضع عمل تک روک دیا. پھر وضع عمل ہوا تو بچہ جب پیدا ہوا تو جس شخص کا یہ دعویٰ تھا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور میں 2 سال سے اس کے پاس ہی نہیں آیا، میں گھر ہی نہیں آیا لوٹ کے، وہ شخص کہنے لگا اے عمر بن خطاب، یہ بچہ ہو بہو میری شکل کا ہے، یہ میرا ہی بچہ ہے. اور عمر بن خطاب، یہ میری عورت بیوی سچی تھی، یہ بچہ میرا ہی ہے، کیونکہ اب جو یہ پیدا ہوا ہے نا تو اس کے منہ میں دانت بھی ہیں. یہ اتنا بڑا پیدا ہوا ہے کہ اس کے منہ میں دانت بھی ہیں. تو یہ جب حضرت عمر بن خطاب نے اس کی بات سنی اور بچے کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے. اور آپ نے بات سنی تو پھر اس وقت صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں ایسے پہلے زمانے میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ وضع حمل 9 مہینے سے بڑھ کے 2 سال ہو جاتی ہے اور 2 سال تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اور اس کے بعد ہوتا ہے. تو آج کل تو ہماری عادت ہے نا زبان درازی کی، زبان بالکل دراز کر دیتے ہیں اور الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں. جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے الزنا اشد الغیبت اشد من الزنا، یہ جو غیبت ہے وہ زنا سے زیادہ سخت ترین ہے. تو غیبت کرنے سے تو بہتر ہے کہ آدمی زنا کر لے. غیبت زیادہ بڑا گناہ ہے. اگر 2 گناہوں میں سے ایک گناہ لازمی کرنا ہو تو آدمی کو چھوٹے گناہ کی طرف جانا چاہیے. جب کہیں پھنس جائے تو اب کیا کروں، مجبور ہے. تو ایک عورت نے ایک مرد کو قید کر لیا تھا تو اس سے کہا تھا تو شراب پی لے ایسا قتل کر لے. تو اس نے کہا تھا اچھا میں شراب پی لیتا ہوں. قتل زیادہ بڑا گناہ ہے، شراب چھوٹا گناہ ہے. تو اس نے کہا میں شراب پی لیتا ہوں. تو اس نے وہ فیصلہ کیا جیسا کہ اس کی عقل میں آیا اور جو کہ صحیح تھا. تو یہ اور بات ہے کہ وہ ام الخبائث ہے، اس کے بعد وہ ہر گناہ کی طرف لے جاتی ہے. پھر اس نے قتل بھی کیا اور پھر اپنا منہ بھی کالا کیا. لیکن زبان دراز کرنی نہیں چاہیے. اگر کسی سے زنا ہو گیا نا تو اپنے رب سے معافی مانگے، اللہ غفور الرحیم ہے، اسے معاف کر دے گا. لیکن غیبت ہو گئی، آپ نے غیبت کر دی تو اس کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ اکیلے اکیلے معافی مانگیں. تو جتنے لوگوں کو بات بتائی تھی نا اب ان سب کے پاس جائیے آپ اور ان سب سے جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر کہیے کہ میں نے آپ سے جو بات کہی تھی وہ غلط تھی، وہ صحیح نہیں تھی. جس شخص کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے. میں نے جھوٹ بولا تھا آپ سے، مجھے معاف کر دیجیے. پہلے اس سے معافی مانگیے.
جتنوں کو بتائی تھی ان سب سے معافی مانگیے. اب اس کے بعد اس شخص کے پاس جائیے جس کی آپ نے غیبت کی ہے, پھر اس سے کہیے کہ میں نے فلاں فلاں کے سے تیرے بارے میں یہ جملے کہے تھے اور یہ بات کہی تھی, اور پھر اب میں نے جا کر ان سب سے معافی مانگ دی ہے, اب تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں, خدا را مجھے معاف کر دے. اس سے معافی مانگیں, اس کے سامنے روئیں, ندامت کا اظہار کریں. اگر یہ کر لیا تو صحیح ہے, اور اسے معاف کر دیا تو صحیح ہے, ورنہ پھر حشر کا میدان ہوگا. آپ ہوں گے, جس کی غیبت کی ہے اس کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا. وہ آپ سے قصاص مانگے گا جتنوں کو کی ہے آپ نے. ہم تو جو چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ جھوٹ ہوتی ہے, لغو ہوتی ہے, وہ غلط بات ہوتی ہے کسی کے بارے میں, من گھڑت افسانہ کہانی ہوتی ہے, اور پھر وہ 10 سے 100 اور 100 سے 1000 اور 1000 سے لاکھ اور لاکھ سے کروڑوں میں پھیل جاتی ہے. اور جب تک یہ چلتی رہے گی وہ گناہ میرے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. اسی لیے آج کل سوشل میڈیا کی جو وبا ہے اس سے پناہ مانگیں, اس پہ کوئی چیز وائرل نہ کریں سوائے حق اور سچ کے. کوئی قرآن ہو, کوئی حدیث ہو, پھر وہ ترجمہ بھی اہل سنت کے کسی صحیح عالم نے کیا ہو تو بس اسی کو پھیلائیں. آج کل قرآن کا ترجمہ تو آتا ہے لیکن جو ہے علماء حق کا کم ہوتا ہے. علماء سو کے ترجمے بھی آتے ہیں اور وہ ہم پھیلا دیتے ہیں, جو کہ صحیح مفاہیم کی طرف جا رہی ہوتی بات. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل سے بچائے. تو یہ بھی گناہ ہے کسی غلط بات کو پھیلانا, چاہے قرآن کا ترجمہ ہی کیوں نہ ہو. تو اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور پھر غیبت تو جو کر دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ کر دیتے ہیں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں. وہ تو ایک ایسا کھاتا شروع ہو جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کا روکنا ممکن نہیں ہے. تو ابھی بھی وقت ہے, آج بھی توبہ کر لیں, آج بھی اللہ کی پناہ لیں. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے, اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا گواہی کے مسئلے پر. تو حضرت عمر بن خطاب نے سے پوچھا کیا تو نے سفر کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں, سفر نہیں کیا. پوچھا چلیے بتا تو نے سے لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لین دین کا معاملہ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا کیا یہ شخص تیرا پڑوسی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, میرا پڑوسی بھی نہیں ہے. تو عمر بن خطاب نے اچھا ہو سکتا ہے تو نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہوگا, لمبی دعا کرتے دیکھا ہوگا, اسے روزہ رکھتے دیکھا ہوگا. کہنے لگا ہاں. آپ جلال میں آ کے اپنے اٹھ دفع ہو جائے یہاں سے, تیری تو گواہی مردود ہے. کسی کو نماز پڑھتے دیکھ کر اور روزہ رکھتے دیکھ کے اس کی گواہی نہیں دو کہ یہ نیک آدمی ہے, جب تک اس وقت معاملات نہ کر لو. بندہ اپنے معاملات میں تو کھل کے آتا ہے, نماز پڑھتے میں کب کھل کے آتا ہے؟ نماز پڑھتے میں ایسا کب ہوتا ہے کہ آپ کے پیسے دبا لے گا؟ وہ تو آپ جب امانت دیں گے کسی کو, امین ٹھہرائیں گے تو پتہ لگے گا اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا. جب کسی ساتھ سفر کریں گے تو پتہ لگے گا اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا. جب کسی پڑوس میں رہیں گے تو پتہ لگے گا آپ کے ساتھ کیا کیا. اس کے بغیر تو پتہ ہی نہیں لگ سکتا جب تک میں یہ کام نہ کروں گا. تو آج کل ہم کیا ہے, لمبی ٹوپی, داڑھی دیکھی, نماز کا سجدے کا نشان دیکھا اور کہنے لگے یہ بہت نیک آدمی ہے, یہ بہت نیک آدمی ہے. لیکن عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کسی کی نیکی کا پیمانہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے, وہ روزے رکھتا ہے, وہ سجدے کرتا ہے, وہ قرآن پڑھتے ہیں, وہ جو ہے روزے رکھیں. تو یہ پیمانے نہیں ہے. پیمانہ کیا ہے؟ سفر پیمانہ ہے, امانت کا دینا پیمانہ ہے, اور پڑوس میں رہنا پیمانہ ہے, جس سے اپنے معاملات سے آپ کے وہ کھل کے سامنے آتا ہے کہ وہ ہے شخص کیسا زندگی کے اندر. تو یہ پیمانے ہیں. اگر آپ کو کسی کی دوائی لینی ہے, کسی کے بارے میں جاننا ہے, تو اس کے پڑوسی سے پوچھیں, اس شخص سے پوچھیں جس نے اس کے ساتھ معاملات کیا ہو, جس نے سفر کیا ہو. جب تک آپ سفر نہیں کرتے, معاملات نہیں کرتے, آپ سمجھ نہیں سکتے. اور اس وقت تک آپ کی گواہی شہادت معتبر نہیں ہوگی, شہادت مردود ہو جائے گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے, اور ایسا مقام ہے کہ جب آپ ایمان لے کر آئے تو سب 39 لوگ صاحب ایمان تھے, آپ 40 میں تھے. اور پھر آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ دین اللہ کا دین نہیں؟ ان کا ہے. کیا یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں؟ ان کا ہے. کیا ہم حق پر نہیں؟ ان کا ہے.
تو نے کہا پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کرتے, ہم کھل کے عبادت کیوں نہیں کرتے؟ عمر تم کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں رسول اللہ ہم صحن حرم میں عبادت کریں. تو حضور نے بات مان لی اور امیر حمزہ اور حضرت عمر کی قیادت میں 40 مسلمان حرم میں پہنچے. حضرت عمر بن خطاب نے اعلان کیا, جسے اپنی ماں کو اپنے بیٹے کے غم میں رلانا, جسے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو, جسے اپنے بچے کو یتیم کرنا ہو, وہ آ جائے. حرم کلمہ عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. سرداران حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی اپنی جگہوں پہ, جہاں ان کے قبیلے بیٹھا کرتے تھے, سب اپنے اپنے قبیلوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ عمر کے سامنے آتا. مسلمانوں نے پہلی مرتبہ علیہ نماز کی. اب اس کے اندر ایک مسئلہ بھی سماعت فرما لیں. جب حابیل کو قابیل نے ذبح کر دیا, کاٹ دیا, تو اس کے بعد سے لے کے آج تک, کیونکہ دنیا کا روئے زمین کا پہلا قاتل ہے قابیل, تو آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ قتل ہوں گے سب کے گناہ کے برابر قابیل کو گناہ ملے گا, کیونکہ قابیل اس گناہ کو ایجاد کرنے والا ہے. قابیل نے اس گناہ کو ایجاد کیا, اسے سب کے گناہ کے برابر قابیل کو گناہ ملے گا. اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب نے پہلی اعلانیہ نماز کرائی. اب قیامت تک جہاں جہاں مسجدوں میں اور میدانوں میں اور جہاں خانقاہوں میں اور صحن حرم میں جہاں جہاں نماز ہوگی, اعلانیہ نماز ہوگی, وہ ساری اعلانیہ نماز کا ثواب حضرت عمر بن خطاب کو ملے گا. سوچیں کائنات میں جب اذان شروع ہوتی ہے نا, انڈونیشیا میں پہلی فجر کی, تو جب وہ آخر ہو کے لوٹتی ہے, جب وہ آخر ہو کے عشاء ہو کر لوٹتی ہے نا, تو جب آخری ملک میں عشاء ہو رہی ہوتی ہے تو انڈونیشیا میں دوبارہ فجر ہو جاتی ہے. 24 گھنٹے اذان ہوتی رہتی ہے دنیا میں. روئے زمین میں 24 گھنٹے اذان ہوتی ہے, اور جہاں 24 گھنٹے اذان ہوتی ہے تو 24 گھنٹے نماز بھی ہوتی ہے. 24 گھنٹے نماز ہوتی ہے. ہزاروں لاکھوں فرزندان توحید ہر وقت نماز ادا کرتے ہیں, اور ہر وقت حضرت عمر بن خطاب کو اس نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. کیا شان ہے عمر کی, کیا مقام ہے عمر کا. ایک بار درود پڑھ لیں محمد والے. اللہم صلی علی مصطفیٰ حبیب اللہ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ علی میں رسول اللہ سے اپنی نسبت جوڑ چکا, میں خاتون جنت سے اپنی نسبت جوڑنا چاہتا ہوں, رسول اللہ کی شہزادی سے نسبت جوڑنا چاہتا ہوں. حضور کو میں نے بیٹی دی اور نسبت جڑ گئی میری, حضور میرے داماد ہو گئے. میں نے حفصہ کو دے کر یہ سکون پا لیا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بابیہ کی بیٹی کو لے لوں, تاکہ یہ شرف فرزندگی جو ہے نا یہ مجھے مل جائے, ان کا داماد بن جاؤں. یہ جو شرف ہے مجھے مل جائے, میں ہی چاہتا ہوں. انہوں نے خواہش ظاہر کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی پیش و پش کے یہ خواہش قبول فرما لی. کس کا تو کاٹ کا آدمی ہے, سنیں گے ابھی آپ آگے کہ کیا شان ہے عمر کی. قبول فرما لی, اور ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر بن خطاب کو دے دیا. اس وقت تک کی عمر بہت کم تھی, اور حضرت عمر بن خطاب نے ان کی عمر اس وقت کم و بیش 55 یا 56 سال کی تھی. تو اس عمر کے اندر آپ نے اپنی چھوٹی سی بیٹی کا رشتہ دے دیا. اس سے لوگ بتاتے نہیں ہیں, 2 بچے ہیں حضرت ام کلثوم سے, حضرت عمر کے 2 اولادیں ہیں حضرت ام کلثوم کے. اور زمانہ گزرتا رہا. جب آپ کی عمر 63 سال ہوئی تو اس وقت آپ کو شروع میں ذیقات کے مہینے میں, ذیقات کا مہینے کا شروع تھا, جب مغیثہ بن شعبہ کا جو ہے خط آیا تھا کوفے کے گورنر کا کہ میرے پاس ایک ماہر کاریگر ہے, حضرت عمر آپ بولیں تو میں اسے بھیجوں. تو آپ وہ لکڑی کا اس کا بہت بہترین کام کرتا ہے, آپ بولیں تو میں اسے بھیجتا ہوں. تو آپ نے کہا تھا ہاں اسے بھیج دو, اسے بھیج دو. جب آپ نے یہ بات آیا وہ شخص, تو اس نے اپنے فن کا مظاہرہ تو کیا, لیکن پھر حضرت عمر سے مغیثہ بن شعبہ کی شکایت کرنے لگا, کہنے لگا
100 درہم جو ہے مہینے کے مجھ پر ٹیکس لگایا ہوا ہے. 100 درہم مہینے کے مجھ پر ٹیکس لگایا ہوا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اتنا ماہر کاریگر ہے کہ 100 درہم جو ہے ٹیکس پر کم ہے. جتنا بہترین مال ہوگا، جتنا زیادہ مال ہوگا، ٹیکس بھی اتنا زیادہ ہوگا. جس کا مال کم ہوگا اس ٹیکس بھی کم ہوگا. اتنا ماہر کاریگر ہے کہ تیرے لیے 100 درہم بہت کم ہے، ٹیکس کم لگایا. صحیح کیا انہوں نے یہ کہا. اس شخص کو یہ بات پسند نہیں آئی. اس نے شکایت تو اس لیے کی تھی کہ میری تائید ہوگی، لیکن جب اس کی تائید نہیں ہوئی تو کہنے لگا کہ میں آپ کو، اے عمر بن خطاب، اے خلیفہ وقت، میں آپ کو ایک ایسی چکی بنا کے دوں گا، ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ آپ بھی یاد کریں گے اور رہتی دنیا تک یاد رہے گی. بڑی کمال کی چکی ہوگی. تو حضرت عمر بن جب وہ چلا گیا تو عمر بن خطاب کہنے لگے لوگوں سے کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. لیکن قتل تو نہیں کیا نا، پکڑ تو سکتے نہیں تھے. دیکھیں جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک پکڑ نہیں سکتے نا. اسلام کا اصول تو یہ ہے، ارادہ جرم اس کے دل کے اندر یہ بات ہے تو میں پکڑ کیسے سکتا ہوں. پھر ذی الحج کے مہینے میں 26ویں رات کو ابو لولو فیروز زہر میں بجھی ہوئی چھری لے کر مسجد نبی آیا. آپ گشت مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوئے اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ صفیں سیدھی کر رہے تھے. اس میں صحابہ کا روایت میں اختلاف ہے. بہت سے کہتے ہیں آپ صف سیدھی کروا رہے تھے اس وقت چھرا مارا، اور بہت سے کہتے ہیں کہ آپ نے نیت باندھ لی تھی، جب آپ رکوع میں گئے تو اس نے حملہ کیا. حضرت عمر بن خطاب کو اس نے حملہ جس وقت بھی کیا، یہ طے تھی کہ ناف نیچے کا حصہ سارا کٹ گیا تھا اس چھرے سے. حضرت عمر بن خطاب کے اوپر یکے بعد دیگر 3 بار ہوئے. آپ زخموں کی تاب نہ لا کے گر گئے. جب گر گئے تو کچھ صحابہ کرام نے اس وقت اسے پکڑنے کی کوشش کی تو 13 صحابہ کرام زخمی ہوئے اور اس سے متعدد جو ہے شہید ہو گئے. متعدد شہید ہو گئے. کچھ روایت میں 7 کا ہے، کچھ میں 11 کا ہے جو شہید ہو گئے. اب حضرت الرحمن بن عوف کو حضرت عمر بن خطاب نے کہا مجھے چھوڑو، اشارے سے کہا، اور نماز پڑھاؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کرائی. اس کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے صحابہ کرام تو اس نے اپنے اوپر، ایک صحابی نے اس کے اوپر چادر ڈال دی تھی. جب اس نے دیکھا کہ چادر ڈال دی اور پھنس گیا اس میں، تو اس نے اسی چھرے سے اپنے آپ کو قتل کر لیا تاکہ یہ جو سازش ہے یہ کبھی بے نقاب نہ ہو، یہ ہمیشہ چھپی رہے کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی. ابو لولو فیروز ایک مجوسی ایرانی شخص تھا اور وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا. اور ایران کیونکہ کیسر اور کسرا کے امپائر عمر بن خطاب نے گرائے تھے تو ایرانیوں کے دل میں آج بھی وہ نفرت ہے جو عمر بن خطاب کے لیے اس وقت تھی 14 سال پہلے، وہ آج بھی قائم ہے. ایران والے آج بھی نفرت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب سے. تو وہ شخص ایرانی تھا تو وہ مجوسی تھا، مسلم تھا نہیں، تو عمر بن خطاب سے نفرت کرتا تھا. تو اس نے یہ کام کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن بستر حرارت پہ رہے اور 3 دن رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو رات میں آپ کا وصال ہوا. کچھ لوگ شہر سے باہر طبیب کو لینے گئے تھے. جب وہ واپس آ رہے تھے تو یکم محرم الحرام کا دن تھا. آ رہے تھے تو طبیب نے کہہ دیا کہ عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا. جو لوگ لینے گئے تھے کہنے لگے تجھے کیسے پتہ لگا کہ عمر بن خطاب کا انتقال ہو گیا؟ کہنے لگے اس طرح سے پتہ لگا کہ عمر کے زمانے میں بکری کسی اور کا مال کھاتی نہیں تھی، آج یہ بکریاں ہیں کسی اور کی اور چارہ کسی اور کے زمین سے کھا رہی ہیں. بس یہ عمل بتا رہا ہے کہ اب عمر دنیا میں نہ رہے. یہ عمل بتا رہا ہے کہ عمر دنیا میں نہ رہے. یعنی ایسا عدل کا نافذ فرمایا تھا آپ نے، تو یہ عمل بتا رہا ہے عمر دنیا میں نہ رہے. عمر بن خطاب اس کی بات صحیح تھی. جب وہ پہنچے تو دنیا سے آپ جا چکے تھے. حضرت عمر بن خطاب نے آرزو ظاہر کی تھی کہ میرے جنازہ ہو جائے تو جا کر عائشہ صدیقہ سے پوچھنا، اگر وہ حجر رسول میں اجازت دیں تو بیٹا لے لینا، وہیں تدفین کر دینا، اور اگر نہ دیں
تو کوئی ضد بحث نہیں کرنا، واپس لوٹ آنا اور مجھے نزل البقیع کی قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ اگر مجھ سے کسی اور کے لیے جگہ مانگی جاتی تو میں کبھی نہ دیتی، کیونکہ وہاں پر ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد تھے، دونوں میرے محرم تھے، اور تیسری میں چاہتی تھی کہ اپنے محرموں کے ساتھ میں تدفین ہو جاؤں۔ لیکن عمر، تم نے اسلام پر وہ احسان کیے ہیں، اسلام کا وہ کام کیا ہے کہ تم پر میں اپنی زمین کا وہ ٹکڑا جو مجھے بے حد عزیز تھا، اپنے مرنے کے لیے، اپنے تدفین ہونے کے لیے، وہ تجھ پہ قربان کرتی ہوں۔ آپ نے وہ دے دیا۔ عمر بن خطاب کو پہلو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تدفین کر دی گئی۔ آج بھی آپ قبر رسول میں حضور کے ساتھ ہیں اور کل حشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ تو جو اہل سنت ہیں ان کے لیے تو ہر حال میں خوبی ہے کہ وہ داماد رسول سے بھی پیار کرتے ہیں اور داماد بطول سے بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ علی سے بھی محبت کرتے ہیں، عمر سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اہل سنت تو صحابہ سے ہی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے فرمایا تھا نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور ہے نجم ہے، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔